بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کے سامنے ناپاکی کے تعلق سے چند مسائل رکھ رہا ہوں۔ سائل نے سوال کیا ہے کہ مفتی صاحب، اگر کسی خاتون پہ یعنی کسی عورت پہ غسل فرض ہو تو کیا وہ اس حالت میں ناپاکی کی حالت میں کھانا بنا سکتی ہے یا نہیں؟ کیا حکم ہے شریعت کا اس بارے میں کہ وہ کھانا پاک ہوگا یا ناپاک؟ جس برتن میں کھانا بنا رہی ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جس پانی میں ہاتھ ڈال رہی ہے یعنی پانی نکال رہی ہے، اس پانی کے بارے میں کیا حکم ہے شریعت کا؟ کیا وہ پاک ہوگا یا ناپاک ہوگا؟ اور دوسرا مسئلہ یہ کہ اگر مرد ہو یا عورت یا دونوں ہو یا اکیلا ہو، اگر حالت جنابت میں ہو اور نماز قضا ہو جائے تو کیا گناہگار ہوگا یا نہیں؟ اور تیسرا مسئلہ یہ کہ ناپاکی کی حالت میں یعنی کہ حالت جنابت میں موجود ہے گھر میں، تو کیا گھر میں رحمت کے فرشتے آتے ہیں یا نہیں؟ شریعت کا کیا حکم ہے؟ تو دیکھیے، میں سب سے پہلے آپ کو یہ جو رحمت کے فرشتے ہیں اس ہی تعلق سے آپ کا مسئلہ حل کر دیتا ہوں۔ یاد رکھے، رحمت کے فرشتے گھر میں سے جانے کی 3 وجہ ہے۔ نمبر 1، گھر میں اگر کسی جاندار کی تصویر لگی ہوئی ہے تو بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے، آپ چاہے پاک ہو یا پھر ناپاکی کی حالت میں موجود ہو، یعنی کہ آپ پہ جنابت کا غسل فرض ہو یا نہ ہو، آپ پاکی کی حالت میں ہو یا ناپاکی کی حالت میں، اگر گھر کے اندر تصویر جاندار کی موجود ہے تو پھر آپ کے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ دوسرا، اگر گھر کے اندر کتا موجود ہے، تصویر تو نہیں ہے لیکن کتا موجود ہے، تو بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تیسرا، اگر نہ تو گھر میں کسی جاندار کی تصویر ہے نہ ہی کتا موجود ہے، لیکن آپ خود جو ہے حالت جنابت میں گھوم رہے ہیں گھر کے اندر، تو بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ یاد رکھیں، یہ 3 وجہ ہے رحمت کے فرشتے نکلنے کی۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیں، کرامن کاتبین آپ کے ساتھ رہیں گے، چاہے آپ پاکی کی حالت میں چاہے ناپاکی کی حالت میں۔ ملک الموت کو اللہ جب حکم دے گا وہ بہرحال آئے گی، چاہے آپ پاکی کی حالت میں چاہے ناپاکی کی حالت میں، وہ بھی نہیں رکے گی۔ رحمت کے فرشتے اس وقت تک نہیں آئیں گے جب تک کہ یہ تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی موجود ہے۔ یاد رکھیں، حالت جنابت، کتا یا جاندار کی تصویر، اگر ان تینوں میں سے کوئی چیز موجود نہیں ہے تو پھر آپ کے گھر میں رحمت کے فرشتے آ جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ مسئلہ آپ کا حل ہو گیا۔ اب آتے ہیں کہ آپ نے حالت جنابت میں جو نماز قضا کی ہے اس میں گناہگار ہوں گے یا نہیں؟ بالکل ہوں گے، آپ گناہگار ہوں گے۔ اللہ نے آپ کو جو ہے 5 وقت کی نماز فرض کی ہے آپ پہ، تو آپ حالت جنابت کی وجہ سے نماز نہیں چھوڑ سکتے، یاد رکھیں۔ اور ہاں، یہاں پر یہ بھی بات یاد رکھیں، یہ جو فرشتے کا تعلق ہے جو پیچھے بتایا ہے میں نے مسئلہ، اس میں جو ہے حالت جو حیض والی عورت ہے، حالت حیض والی عورت یا پھر نفاس والی عورت، وہ اس میں داخل نہیں ہے، کیونکہ حیض بھی اللہ کی طرف سے آنے والا ایک وہ خون ہے عورت کو جو اللہ نے مقرر کیا ہے، اور نفاس بھی بچے کی پیدائش کے بعد والا خون ہے، جب تک اللہ چاہتا ہے وہ تب تک آتا ہے، لہٰذا یہ اس میں داخل نہیں ہے کہ نیکی کے فرشتے آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ لیکن یہاں پر بھی عورت کو دونوں حالت میں، حالت حیض میں بھی اور نفاس میں بھی، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ باوضو رہے، آپ بھی۔ اور اگر حالت جنابت میں ہے، جیسے کہ میاں بیوی کا تعلق ہوتا ہے، تو ایسی حالت میں بھی کیا کرنا ہے؟ باوضو رہنا ہے، تو نیکی کے فرشتے داخل ہو جائیں گے، بشرطے کہ 2 شرطیں وہ ختم ہو جائے، یعنی کہ کتا اور جاندار کی تصویر نہ ہو۔ اب آتے ہیں کہ نماز کے تعلق سے جو آپ نے پوچھا ہے کہ نماز آپ کی قضا ہو گئی جنابت کی وجہ سے، یعنی کہ حالت جنابت میں تھے آپ، غسل فرض تھا آپ پہ، آپ نے نماز قضا کر دی، چاہے عورت ہے یا مرد ہے یا دونوں ہے یا ایک ہے، تو اگر آپ کی نماز قضا ہو گئی تو نماز قضا کا آپ پہ گناہ ہوگا۔ اب آپ جو ہے غسل کر کے نماز پڑھیں، اور نماز پڑھ کے پھر اللہ کے سامنے روئے، گڑ گڑائے، استغفار کریں، کیونکہ جان بوجھ کے نماز قضا کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حقوق جہنم میں جلنا پڑے گا۔ اور بعض روایتیں یہ آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام اور کفر کے درمیان صرف 1 آڑ نماز ہے۔ بہت ساری روایتیں ہیں نماز کے بارے میں، بہرحال کل ملا کے بات یہ ہے کہ آپ پہ جو گناہ ہوا ہے، گناہ کبیرہ، آپ اس پہ جو ہے استغفار کریں، نماز یعنی کہ نماز کی قضا بھی کریں اور استغفار بھی کریں۔ اب آتے ہیں اس مسئلے کی طرف کہ عورت جو ہے حالت غسل میں تھی، یعنی کہ غسل کی حاجت میں تھی، غسل اس پہ فرض تھا، تو اس نے کھانا بنایا یا بچوں کو کھانا کھلایا یا چائے بنائی، کچھ بھی کیا، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ وہ کھانا پاک ہوگا یا ناپاک ہوگا؟ تو دیکھیے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں حالت جنابت میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے غسل کیا اور آ کے
جب تک میں نے غسل بھی نہیں کیا تھا میرے پاس آ کے مجھ سے چمٹ کے لیٹ گئے. یہ کہا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ مجھ سے چمٹ کے لیٹ گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر کے آئے تھے یعنی کہ پاک ہو کے آئے تھے، اور بیوی ابھی حالت غسل میں یعنی کہ حالت جنابت میں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹچ ہو گئی، چپک کے لیٹ گئی. تو لہٰذا اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر کوئی خاتون کوئی عورت کھانا بنا لے یا پھر بچوں کو کھلا دے یا برتن دھو لے یا کپڑے دھو لے یا پانی میں ہاتھ ڈال دے تو اس وقت تک ناپاک نہیں ہوگا جب تک کہ ہاتھ پہ یا کپڑے پہ یا بدن پہ لگی ہوئی ناپاکی وہ دوسرے کے جسم پہ یا برتن پہ یا کھانے پہ یا کسی اور چیز میں پانی وغیرہ میں مکس نہ ہو جائے. اگر وہ پانی میں یا برتن پہ لگ جاتی ہے تو پھر وہ برتن بھی ناپاک ہو جائے گا، اور جس کے جسم پہ لگی ہے دوسرے مثلاً آپ کی بیوی کے جسم پہ ناپاکی تھی، آپ نے ان کو ٹچ کیا اور وہ آپ کے جسم پہ ناپاکی آ جاتی ہے تو پھر آپ کا وہ حصہ جہاں پر ناپاکی لگی ہے، آپ غسل کر چکے تھے، جہاں پر ناپاکی لگی ہے صرف وہ حصہ ناپاک ہوگا، آپ کو غسل دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، صرف وہ حصہ دھو لیں گے تو آپ پاک ہو جائیں گے. ہاں اگر دونوں کے قریب آنے سے دونوں اس حالت میں پہنچ جاتے ہیں کہ پھر سے غسل فرض ہو جائے آپ پہ تو پھر آپ کو دوبارہ سے غسل کرنا پڑے گا. رہا مسئلہ یہ کہ اگر ناپاکی پانی میں چلی گئی، جیسے کہ اول تو جاتی نہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ پہلے عورت جو ہے وضو کرے، وضو کرنے کے بعد پھر کھانا وغیرہ بنانے کی کوشش کرے. ظاہر سی بات ہے آج کوئی بھی عورت اتنی جاہل نہیں ہے کہ وہ بغیر ہاتھ دھوئے کھانا بنانا شروع کر دے یا یوں ہی جو ہے ناپاکی کے ساتھ کسی بھی چیز میں ہاتھ ڈال دے. اللہ نے اتنا عقل اور شعور عورتوں کو دیا ہے کہ وہ ان چیزوں کی جو ہے اچھے سے دیکھ ریکھ کرتی ہے. بہرحال اگر پھر بھی ایسا ہو جاتا ہے تو ہاتھوں پہ اگر ناپاکی نہیں تھی تو پھر وہ ناپاک نہیں ہوں گے. یاد رکھیں نہ کھانا ناپاک ہوگا نہ پانی ناپاک ہوگا. ہاں اگر نجاست جو موجود تھی وہ اگر لگ جاتی ہے تو پھر یہ کھانا بھی اور پانی بھی اور برتن بھی سب ناپاک ہو جائے گی جس کو وہ لگے گی، چاہے وہ پھر جسم ہی کیوں نہ ہو آپ کی بیوی سے ٹچ ہو کے، یا پھر آپ کے شوہر کا جسم تھا ناپاک اور آپ اس سے ٹچ ہو گئی اور وہ ناپاکی آپ کے جسم پہ آ جائے تو بھی ناپاک ہو جائے گی. یاد رکھے حالت جنابت والے کا نہ تو پسینہ ناپاک ہوتا ہے اور نہ ہی تھوک ناپاک ہوتا ہے. تو اگر بدن پہ پسینہ آیا ہوا ہے اور کوئی اس کو ٹچ کر لے یا کپڑے پاک تھے کسی کے اور آپ کے پسینے میں یعنی کہ آپ ناپاک تھے اور وہ پسینہ کسی دوسرے کے کپڑوں پہ چلا جاتا ہے ٹچ ہونے کی وجہ سے تو بھی ناپاک نہیں ہوگے. یاد رکھیں یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ ناپاک نہیں ہوگے. یہ تمام مسائل میں نے بتائے خواتین کے شرعی احکام، صفحہ نمبر 25، 26، 27 آپ کھول کے دیکھیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.